اگر آپ کسی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ رہے تو پھر بھی سحری ضرور کریں، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اگر ہم سحری کے فوائد دیکھیں تو سب سے پہلا اور بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اس کے علاوہ سحری کھانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے عبادت پر تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یاد رہے سحری کا وقت استغفار کے اوقات کے لیے سب سے بہتر اور افضل وقت ہے، اور افضل کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلے پہر معافی مانگنے والے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اس کے علاوہ سحری کے وقت کھا لینا اور کچھ تناول کر لینا فی حد ذاتی ہی عبادت ہے۔ جب اس سے اللہ تعالیٰ کی طاعت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لی جائے اور رسول اللہ کی سنت کی مطابق سے نیت سے سحری کھائی جائے تو کتنا زیادہ بہتر اور اجر و ثواب کا کام ہوگا۔ اور سحری کا وقت ایک لحاظ سے اس لیے بھی برکت والا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له۔ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہو، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنی خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے اور میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے گا اور میں اس کی بخشش کر دوں گا۔